تو کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب ہوتے ہیں نا اس قسم کے لوگ، یعنی کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو ادھر سے گزرتے ہیں، تو اتنا لمبا سفر، یعنی 800 900 700 800 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد اگر درمیان میں پانی مل جاتا ہے تو پھر سوچتے ہیں ادھر سستا لیں، رہ لیں۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے کمرے مکان بنانے شروع کر دیے، مختلف قبیلے، مختلف ملکوں کے لوگ، کاروباری لوگ ادھر ٹھہرنا شروع ہو گئے۔ یہ وجوہات تھی۔ تو ایک بات یاد رکھے کہ جو رکھتے ہیں نا، کیا نام ہے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، یہ جو کاروبار کرتے ہیں، یہ کوئی عام معمولی لوگ نہیں ہوتے، یہ زمانے کے ایک طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور یعنی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ عام لوگ کیا ہے، عام لوگ کیا کر لے گا؟ عام لوگ تو سوائے غلامی کی اور تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ بیوقوف لوگ تھے، وہ کم فہم ہے، کم عقل ہے، یہ بڑے ذہین لوگ تھے، کیونکہ دنیا کا لیڈ طبقہ تھا، کاروباری لیڈ طبقہ ہی کرتا ہے، عام لوگ تو نہیں کرتے۔ بڑا لیڈ، بڑا اہم طبقہ تھا دنیا کا، جنہوں نے ادھر مکہ کے اندر جنہوں نے اب آ کے آباد ہونے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو کاروبار کے رسد گاہ تھی ادھر سے۔ پھر ادھر منڈی بن گئی، کیونکہ جب افریقہ سے بھی آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ پہلے ادھر سے یمن سے آئے، افریقہ سے آئے، یمن سے ہو گئے، شام میں جا کے کاروبار کرتے بیچتے، پھر شام سے افریقہ میں، ایسے یورپ میں، ایسے تھا۔ اگر وہی جو تاجر ہیں وہ ایک جگہ پہ ایک دوسرے کو مل کے ایک دوسرے سے مال خرید لیں، مثلا کوئی یمن سے آیا وہ یمن سے مال خرید لیتا ہے، کوئی شام سے آیا وہ شام سے خرید لیتا ہے، تو ایک دوسرے سے ادھر نہیں جانا پڑتا، اتنا سفر نہیں طے کرنا پڑتا، کاروبار پھر ادھر ہی تاجر آپس میں میل ملاپ کر لیتے تھے۔ شام کے گئے جا کے ادھر ٹھہر گئے، افریقہ گئے ادھر آ کے ٹھہر گئے، انہوں نے ان کے آگے مال بیچ دیا، وہ ان کے آگے بیچ گئے، وہ اپنے علاقے میں لے گئے، وہ اپنے علاقے میں لے گئے، اتنا سفر طے نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یعنی مکے سے جو افریقہ کے لوگ تھے وہ مکے میں ٹھہرتے، یمن کے لوگ یا شام کے لوگ مکے میں آ کے ٹھہرتے، یمن کے لوگ اور شام کے لوگ ان کے ہاتھوں مال بیچ دیتے، وہ ان کے ہاتھوں بیچ دیتے، وہ اپنے علاقے میں لے جاتے، کیونکہ فرض کرو گندم ہمارے علاقے میں ہوتی ہے تو چاول کسی اور علاقے میں ہوتے ہیں، فرض کرو، تو پھر جہاں سے چاول وہ لے کے ہم ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں درمیان میں، تو ادھر سے ہم گندم لے کے چلے جاتے ہیں، ان کو گندم کی ضرورت ہے، وہ گندم لے جاتے ہیں، ہم چاول لے آتے ہیں۔ اس طریقے سے ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ ادھر ہی کاروبار کرنا شروع کر دیا، پھر وہ رہائشیں بننی شروع ہو گئی، تاجر ادھر ٹھہرنا شروع ہو گئے، یعنی پھر لوگ بجائے شام کی طرف سفر کرتے، شام کے لوگ ادھر آتے، ادھر ہی بیچ دیتے، وہ ادھر آگے مال چلا جاتا۔ اس طریقے سے یہ مرکز بن گیا۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ اس طریقے سے یہ مرکز بن گیا، یہ لوگ آپس میں، اس میں مختلف قسم کے لوگ آباد ہوئے تھے، اس میں نجومی آباد ہوئے، اس کے اندر کیا اس کو کہتے ہیں، کیا علم العدد کے والے آباد ہوئے، جادوگر آباد ہوئے، سب سے اہم بات ہے یونانی آباد ہوئے اس کے دہریے۔ یونانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر، عربی کی بنیاد رکھنے کے اندر، اور انہی کی وجہ سے ایک عربی کو صحیح رنگ ملا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ریاضی کے ماہر تھے، یونانی ریاضی کے ماہر تھے، انہوں نے بنیاد ہی ایسی رکھی کہ اس کی بنیاد ہی ریاضی کے اوپر تھی۔ آج بھی ریاضی یونانیوں کے چل رہا ہے نا، مسلمانوں نے اس کے اوپر ترقی کی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر نئی نئی چیزیں مسلمانوں نے تلاش کی، اور ایسی ایسی باتیں ریاضی کے اندر نکالی جو دنیا میں آج تک موجود ہیں۔ ارسطو کے بعد، یونانیوں کے بعد جو سب سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، اگر کسی نے ریاضی کے اوپر کام کیا تو وہ مسلمان ہے۔ ارسطو نے تو ابتدا کی تھی، تو وہ انہوں نے اس کے اوپر کیا بنیاد رکھی؟ اب دیکھیں بنیاد کیسے رکھی انہوں نے ریاضی کے اوپر، کہ انہوں نے واحد تثنیہ جمع بنائے۔ دوسری زبانوں کے اندر کیا ہے؟ صرف واحد جمع، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایسی ہے نا۔ واحد تثنیہ جمع کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے تمام عدد، ان کی تقسیم دیکھیں تو وہ تین پر تقسیم ہوتی ہے، واحد اور تثنیہ اور جمع پر۔ جیسے 5 اور 7 ہے، یہ کسی پر تقسیم نہیں ہوتے، نہ 2 پر نہ 3 پر، نہیں نا تقسیم ہوتے، تو کس کے زمرے میں آئے؟ واحد کے اندر، یہ واحد ہے، واحد ہو گیا نا، 1 5 7،
یہ واحد ہو گئے، کسی پر تقسیم نہیں ہوتے تو یہ واحد ہو گئے، کس کے اوپر آ گئے ہیں؟ واحد پر آ گئے۔ اب کچھ ایسے ہیں جو 2 پر تقسیم ہوتے ہیں، نہ 3 پر تقسیم نہیں ہوتے۔ پہلے اس پہ دیکھتے ہیں نا جہاں پہ تقسیم ہو، جیسے 4 اور 8 ہے، ان کو 3 پر تقسیم کرو، نہیں نہ آئیں گے۔ تو 4 اور 8 کس کے زمرے میں آئے؟ 2 میں، 2 4 اور 8 یہ کس کے زمرے میں آئے؟ تثنیہ میں، واحد تثنیہ بھی ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ 4 اور 8 کیا ہے؟ ریاضی کی اکائی کو سمجھو گے پھر ریاضی میں آپ غلطی نہیں کر سکتے۔ ہماری جو ہم یہ لکیر کے فقیر ہیں نا، اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہماری غلطی کی؟ ہم کیوں غلطیاں کرتے ہیں؟ ہم ریاضی کو مشکل کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اس کی بنیاد کو نہیں سمجھتے۔ جب تم بنیاد کو سمجھو گے تو خود سوال تیار بھی کر سکتے ہو، جواب بھی تیار کر سکتے ہو۔ اگر تم کو بنیاد کا ہی نہیں پتا تو پھر کسی کے مطابق ہی پھر وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو مشکل تو ریاضی لگے گا۔ ریاضی مشکل لگنے کی وجہ ہے کچھ، تو کیونکہ آپ بنیاد نہیں سمجھتے ہو۔ یہ واحد تثنیہ جمع کو سمجھیں گے پھر ریاضی کو سمجھیں گے۔ ریاضی کی بنیاد کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر بنیادی انہوں نے واحد تثنیہ جمع کے اوپر رکھی ہے عربی کی، کہ کچھ سی کے واحد ہیں، کوئی تثنیہ ہے، کوئی جمع ہے، دوسروں کے واحد جمع ہی ہیں، اس لیے آج تک وہ دوسرے قومیں ایسے ہی ہیں۔ اب ایک اور بات ہے، انہوں نے کچھ دیکھیں کچھ ایسے ہیں جو 2 پر تقسیم ہوتے ہیں، 4 اور 8۔ اب کچھ ایسے ہیں جو 2 پر تقسیم ہوتے ہیں، 3 پر تقسیم ہوتے ہیں، جیسے 6 اور 9۔ اب 9 کو 2 پر تقسیم کرو، ہوں گے؟ نہیں نہ ہوگا۔ 6 کو کیوں ہم 3 پر تقسیم کر رہے ہیں؟ کہ ہمیشہ اس حصے پر تقسیم کرو جہاں جواب چھوٹے سے چھوٹا آئے۔ اگر 2 پر تقسیم کرو تو جواب 3 آتا ہے بڑا، اگر 3 پر تقسیم کرو تو جواب 2 آتا ہے، اس لیے یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ سمجھ آئیے، پہلے بڑے حصے پہ تقسیم کرتے ہیں، پہلے 3 پر تقسیم کرو، نہیں تقسیم پر پھر 2 پر تقسیم کرو، نہیں ہوا تو پھر 1 پر آ جاؤ۔ جیسے 9 اور 6 کو ہم تقسیم کیا 3 کے اوپر تو تقسیم ہو گیا، 9 2 پر تقسیم نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نیچے 4 اور 8 3 پر تقسیم کیا، نہیں ہوا، پھر ہم نیچے چلے گئے 2 پر تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب 1 اور 5 اور 7 ان کو 2 اور 3 پر تقسیم کرو، نہیں ہوتے، سیدھے ہو کے بیٹھو، تو کس کے اوپر منتشر ہو گئے؟ 1 پر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سر کا؟ جب اس کے اوپر آپ بنیاد رکھتے ہو نا، اس بنیاد کے اوپر رکھتے ہو، تقسیم کرتے ہو، کبھی آپ غلطی نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے ریاضی کے اوپر بنیاد رکھی، پھر وہ علم النجوم کے بڑے ماہر تھے، اسی لیے آپ جتنے بھی لوگ چلے کاٹتے ہیں نا، جادو وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، عربی کے اوپر زیادہ اثر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ قدیم لوگ جو تھے انہوں نے بنیاد ہی ایسی رکھی تھی علم العدد کے اوپر، کیونکہ وہ جادوگر تھے، نجومی تھے، کاہن تھے، روحانیت کو سمجھتے تھے، اس وقت دور ہی ایسا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے نا، کیونکہ ایسا بھی میں نے دیکھا کہ جب ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم آیا، میں نے پڑھا ہے، بس پتہ نہیں اس کے اندر تاریخ کے اندر کوئی غلطی ہو یا پڑھا ہے ضرور ہے میں نے، کہ کہا گیا ہے کہ فرشتہ بھیجا ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دو، تو آ کے تو فرشتے گئے اس کو کیوں تباہ کر رہے ہیں اس کو، تو ایک لڑکے کو پوچھا انہوں نے کہ جبریل کدھر ہے، یعنی فرشتہ جبریل یا کوئی اور جس نے تباہ کرنا تھا فرشتے نے، تو انہوں نے لائنیں لگائیں نیچے، لگانے کے بعد کہا ہے نہ یہ وہ آسمان پہ ہیں نہ وہ زمین پہ ہیں، اب 2 ہی وجہ، یا تم ہو یا میں ہوں، میں تو ہو نہیں سکتا، پھر آپ ہیں۔ کہ یہ علم کی حد یہاں تک پہنچ گیا یہ لوگ، پھر وہ غرق کر دی گئی تھی وہ بستی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایسے علم العدد کے وہ ماہر تھے، نجوم کے ماہر تھے، تو یہ جو مہارت تھی اس وجہ سے آگے اگر تم عربی کے اوپر یہ جیسے وہ تویز وغیرہ لکھتے ہیں، عربی کے اوپر تم لکھتے ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے علم العدد کے مطابق یہ الفاظ لکھے ہیں، ایک سے مراد حروف ابجد وغیرہ جتنے بھی ہمس وغیرہ جو بھی ہے حروف ہیں، یہ ابجد جو ہے الف با جیم دال ہے، ان کے ایک الف سے 1 بنتا ہے، با سے فلاں فلاں، ایسے عدد نکالے ہیں ان لوگوں نے، تو اس کے مطابق یہ پھر کیا ہے کہ تویز جلدی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر کوئی بھی عربی کے اندر جو کوئی بھی کلام پڑھے، چلا جو کاٹتا ہے وہ اس کا جلدی اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تحقیق پرانی ہے، دوسری زبانوں میں یہ باتیں نہیں ہیں، کیونکہ دوسری زبانیں ایسی تیار ہوئی ہیں، عربی زبان کو باقاعدہ طور پہ ایک منصوبہ بندی اور
قانون کے اندر لا کے بنایا گیا تھا، جس وجہ سے آ کے عربی زبان نے ترقی کی۔ تو پھر اس کے بعد اس کے اندر فصاحت و بلاغت بھی، آپ دیکھیں میں ایک بہت بات کرنے لگا تھا کہ دیکھو شاعری جو ہے یہ اس کا تعلق ہے سوز اور ساز کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، ڈول دم کے چیزوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں جس کے جو موسیقی ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے، پہلے آواز کو اوپر اونچے لے جانا، پھر نیچے لے آنا، پھر ایسے کرتے ہیں نا۔ اب اسی کے مطابق اگر تم ایک کتاب کو موسیقی کے ساتھ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ مثلا یہ کتاب ہے، کوئی کتاب بھی کھول لو، اس کو پڑھنا شروع کر دو، موسیقی کے ساتھ وہ سیٹ ہو سکتی ہے؟ کرنے کی کوشش کرو، نہیں ہوگی۔